چیف جسٹس زندہ باد، چیف جسٹس زندہ باد، چیف جسٹس زندہ باد، ہمارے واجبات ہمارے واجبات مردہ باد 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 چیف جسٹس زندہ باد، چیف جسٹس زندہ باد، چیف جسٹس زندہ باد، ہمارے واجبات مطلع جان صاحب ہمیں بتائیے گا، جو سپریم کورٹ کراچی میں سے ایک فیصلہ آیا ہے گجر نالہ کے حوالے سے، الادین پارک اور ایک ٹاور کے حوالے سے، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ عام پبلک کے ساتھ ایسے سموتو لے کے جو فیصلہ سامنے آیا ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان جو کراچی میں تجاوزات کے حوالے سے کیس کی سماعت کر رہی ہے، یہ بنیادی طور پہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کو اختیارات ہیں آئین میں دیے گئے ہیں کہ انسانی حقوق کے نفاذ کو یقینی بنانا، تو ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یہ احکامات سپریم کورٹ نے جاری کیے، کیونکہ سپریم کورٹ کی نظر میں، چیف جسٹس گلزار احمد کی نظر میں، جو تجاوزات کراچی میں ہوئی ہیں اس سے کراچی میں جو پانی کا بہاؤ ہے اس میں بہت بڑی رکاوٹ آتی ہے، اور پورا کراچی جب بھی بارشیں ہوتی ہیں ڈوب جاتا ہے، اور نہ صرف کراچی ڈوبتا ہے بلکہ وہاں پہ کوڑا کرکٹ اور دوسری بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، اور سب سے بڑا ہمارا شہر ہے کہ فائنانشل کیپٹل ہے، ساحلی شہر ہے، تو اس شہر کو تو خوبصورت ہونا چاہیے، اور یہ خوبصورت رہا بھی، مگر بدقسمتی سے بہت زیادہ تجاوزات یہاں پہ ہوئی، اور اگر ماضی میں دیکھا جائے تو اس شہر پہ جو قبضہ اور کنٹرول رہا وہ ایسی جماعتوں کا رہا کہ جن کو بعد میں مافیا قرار دیا گیا۔ تو جب مافیا شہر پہ راج کرتے رہے تو انہوں نے پھر غیر قانونی قبضے بھی کیے، پارکوں میں بھی بلڈنگیں بنائی، نالوں پہ بھی بلڈنگیں بنائی، اور بزنس بھی کیا، اور بڑے بڑے پلازے بھی بن گئے۔ تو اب جب کہ سپریم کورٹ نے اپنے سو موٹو اختیارات کا استعمال کیا ہے کراچی کے شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، تو اس میں ایک انسانی المیہ بھی جنم لے رہا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ سب کچھ سپریم کورٹ کو کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ کام سپریم کورٹ کا ہے نہیں، اور پھر جو ہماری سپریم کورٹ ماضی میں جو کچھ کرتی رہی ہے اس کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں، کہ جس طریقے سے افتخار محمد چودھری نے سندھ پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ 2013 سے پہلے فوکس کیا، اور اس کے سیاسی نتائج بھی پھر اس جماعت کو اور صوبے کو دیکھنے پڑے، تو ایک بار پھر یوں تاثر مل رہا ہے، یہ ایک امپریشن مل رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ ایک بار پھر جو ہے وہ سندھ کے اوپر فوکس کر رہی ہے، اور پاکستان ایک سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پہ فوکس کر رہی ہے، جبکہ حالات دوسرے پاکستان کے دوسرے شہروں میں مختلف نہیں ہیں۔ تو جو بھی فیصلہ ابھی آیا ہے گجر نالے کے حوالے سے، وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں خاندان جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں، وہ بے گھر ہوئے ہیں، ان کے گھروں کو گرایا گیا ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کراچی میونسپل کارپوریشن نے، اور جو کے ڈی اے ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ان کی اجازت سے وہاں پہ وہ گھر بنائے گئے تھے، اور بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو لیز پہ دیے گئے تھے، اور وہ پیسے بھی بھرتے رہے، فیسیں بھی دیتے رہے۔ تو یہ سب صورتحال کے پیش نظر یوں تو بڑا آسان ہے چیف جسٹس کے لیے کہ حکم دے دیا جائے کہ تمام بلڈوزر جو ہیں وہ ان بلڈنگوں کو گرا دیں، کیونکہ ایسا مشکل کام کوئی سیاسی منتخب حکومت کے لیے شاید کرنا مشکل ہو، مگر پھر سپریم کورٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ جن لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے ان کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو متبادل رہائش کا انتظام بھی سپریم کورٹ انہی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کرے کہ جن اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ سپریم کورٹ بلڈوزر چلوا رہی ہے، تو متبادل انتظام ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے پھر سپریم کورٹ انہی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ان سرکاری افسران کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دے، اور ان کے خلاف مقدمات درج ہوں، ان کو گرفتار کیا جائے کہ جن حکام نے پیسے لے کے یا رشوت لے کے غیر قانونی طور پہ وہاں پہ ان غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دی۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے کہ سپریم کورٹ اپنے اختیارات کا استعمال اگر صحیح معنوں میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے یا کراچی کے شہریوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے کر رہی ہے، تو پھر سپریم کورٹ کو اپنے اختیارات کا استعمال جو ہے ان بے گھر لوگوں کو متبادل رہائشی نظام، اور دوسرا جو اس غفلت کے مرتکب حکام ہیں یا جو کرپٹ لوگ تھے جنہوں نے پیسے لے کے سب چیز کی اجازت دی، ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے کرے، اور بتائے کہ قانون سب کے لیے ایک سا ہوتا ہے۔ مگر اس صورتحال میں تیسرا جو ایک جو قابل اعتراض بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس ہیں
جو وہ ریمارکس دے رہے ہیں سندھ حکومت کے متعلق، لگتا ہے یہاں پہ کسی کی حکومت ہی نہیں ہے، کینیڈا سے جو ہے سندھ میں حکومت چلائی جا رہی ہے، اور کرپشن کے جس طریقے سے حوالہ دیا جا رہے ہیں، یہ بھی سپریم کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس کا کوئی کام نہیں ہے اس طرح کے سیاسی نوعیت کے ریمارکس دیں۔ اور میرے خیال میں سپریم کورٹ جو ہے وہ صرف چوتھی بات یہ کہ کراچی میں نہیں اور سندھ میں نہیں بلکہ پنجاب میں بھی آ کے دیکھیں کہ اگر کراچی میں مقامی یا ضلعی حکومتیں ناکارہ ہیں یا میئر کام نہیں کر رہا یا لوکل باڈیز کام نہیں کر رہی، تو پنجاب میں تو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہوا ہے ان لوکل باڈیز کو بحالی کا، اور ابھی تک اس پہ پنجاب کی حکومت عمل نہیں کر رہی۔ تو پنجاب میں بھی لوکل باڈیز کام نہیں کر رہی، کے پی کے میں بھی غیر فعال ہیں، بلوچستان میں بھی کوئی غیر فعال ہیں، فنڈز ہی نہیں دیے جاتے، اختیار ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو صرف سندھ کے اوپر کیوں؟ کیا سپریم کورٹ صرف سندھ کی ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد جو ہے ان کا تعلق سندھ سے ہے یا ان کا تعلق کراچی سے ہے، وہ اردو سپیکنگ ہے؟ یہ سارے سوال تو اٹھیں گے جب آپ اس طرح کی اختیارات استعمال اس طریقے سے کریں گے اور ان اختیارات کو ایک کمپلیٹ جسٹس کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں جو آئین کے اندر سو موٹو کے اختیارات سپریم کورٹ کو دیے گئے ہیں تو آئین کے اندر ہی کمپلیٹ جسٹس کا بھی ذکر ہے کہ مکمل انصاف ہونا چاہیے، اور مکمل انصاف نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ بے گھر کریں، ان کو سڑکوں پہ ان کو لے آئیں اور آپ جو ہیں صرف نالا جو ہے اپنا کھلا کر دیں، کیونکہ آفٹر آل یہ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کے تو آباد ہونا ہے، اور کہیں نہ کہیں جا کے تو پانی کا بہاؤ رکے گا۔ تو جب تک ان لوگوں کو متبادل انتظام ان کا نہیں کیا جاتا، میرے خیال میں ان لوگوں کو بے گھر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور خاص کر بحریہ ٹاؤن کے لیے جو خصوصی ایک قسم کی لچک بظاہر دکھائی جا رہی ہیں، تو جس طریقے سے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو سرکاری جگہ تھی جس کو غیر قانونی طور پہ پہلے سندھ حکومت نے بیچا، اور پھر اس غیر قانونی اقدام کو سپریم کورٹ نے قانونی اور آئینی تحفظ دیا اور 460 ارب کی بولی لگوا لی۔ چیف جسٹس حاکم نثار اور جسٹس عظمت سعید شیخ اور دوسرے ججوں نے وہ بیچی سرکاری زمین، سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت میں اس کی بولی لگائی گئی۔ تو ملک ریاض کو جتنا بڑا جو فائدہ دیا گیا، اس کے سارے اللیگل جو بحریہ ٹاؤن تھا اس کو لیگل قرار دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اور نہ صرف یہ کہ بحریہ ٹاؤن بلکہ اسلام آباد میں جو 1 کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو ہے جو کہ ملٹی سٹوری بلڈنگ تھی، جہاں پہ 7 سٹار ہوٹل بننا تھا، جہاں پہ سربراہان مملکت کے لیے کانفرنس کے لیے کنونشن ہال بنا تھا، ان کی رہائش کے لیے 7 سٹار ہوٹل بننا تھا، اس کو جو سی ڈی اے نے غیر قانونی طور پہ رہائشی فلیٹس وہاں پہ بنانے کی جو اجازت دے دی تھی، جہاں پہ اب عمران خان کے بھی فلیٹس ہیں، سپریم کورٹ کے معزز ججوں کے بھی فلیٹس ہیں اور دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے بھی فلیٹس ہیں، اس کو تو آپ لوگوں نے جرمانے کی ادائیگی کے اوپر ریگولرائز کر دیا۔ اسی طرح بنی گالا کو بھی جو ہے جرمانے کی ادائیگی پہ ریگولرائز کر دیا۔ تو پھر بجا طور پہ کراچی کے بے گھر ہونے والے عوام یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بڑے لوگوں کو اور وی آئی پی لوگوں کو تو جرمانے لے کے ریگولرائز کر رہی ہے ان کی غیر قانونی تعمیرات کو، تو کراچی میں گجر نالہ کے مکینوں کا کیا قصور ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ دے، اور یہ روزمرہ کے انتظامی احکامات جاری کرنا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے ججوں کا کام سرکاری ملازموں کو بلا کے ان کا احکامات دینا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے ججوں کا کام ہے کہ وہ کیس کو سنیں اور اپنے حتمی فیصلے دیں، ججمنٹ دیں، اور پھر اس ججمنٹ پہ عمل درآمد اگر نہ ہو تو توہین عدالت کی کارروائی کریں۔ یہ میئر کے اختیارات اور یہ ڈپٹی کمشنر بن کے یا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا میونسپل کمیٹی کے چیئرمین کی طرح بن کے جو ہے کارروائی کرنا، یہ سپریم کورٹ کے ججوں کو اور خاص کر چیف جسٹس آف پاکستان کو زیب نہیں دیتا۔ آپ نے مافیاز کی بات کی، آپ نے سپریم کورٹ کے اختیارات کی بات کی، کیا وجہ ہے کہ ملک ریاض جیسے بااثر انسان سے نہ 450 ارب نکلوائے جا سکے اور نہ ہی 190 ملین پاؤنڈ جو ان کو جرمانہ ہوا تھا اور ڈیل طے پائی تھی کہ یہ ادھر جمع ہوں گے وہ نکلوائے جائے؟ ایسی کیا کون سی گدڑ سنگھی ہے ملک ریاض کے پاس کہ سب ٹوتھ لیس ہو جاتے ہیں اس کے سامنے؟ یہی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو مافیاز ہوتے ہیں ان کی کوئی سیاسی جو ہے کسی کے ساتھ لگاؤ نہیں ہوتا یا کوئی نظریاتی لوگ ہوتے نہیں ہیں۔ مافیاز جو ہیں وہ پیسے کی طاقت پہ اور دہشت کی طاقت پہ تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام اداروں کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں، اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت جو بحریہ ٹاؤن یا ملک ریاض کا اثر رسوخ ہے پاکستان میں وہ بالکل ایک مافیا جیسا ہے۔ اصل گاڈ فادر یہ ہیں جن کو اگر گاڈ فادر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اپنے اشتہارات دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ریٹائرڈ جرنیل اور ریٹائرڈ ججوں کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کے، اور جو ہے سینئر عہدوں کے اوپر تمام ریٹائرڈ جرنیلوں کو ملازم رکھ لیتے ہیں یہ لوگ، اور لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، اور جو ایون قانون بھی اب بنایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے، تو یہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کا استعمال جو ہے
اب تو بیریئر ٹاؤن نے تو زمینیں ایکوائر کی، سرکار سے خریدی، لیکن جو دوسرے سرکاری جو انٹرپرائزز ہیں، ڈی ایچ اے ہیں، اور جو دوسری اسکیمیں ہیں جو سرکاری طور پہ جن کو سرپرستی حاصل ہے، جن کے لیے قانون بنائے گئے ہیں، ڈی ایچ اے کے قوانین ہیں جن کو بلوچستان ہائی کورٹ نے غیر آئینی بھی قرار دیا ہے ابھی، اور جس پہ سپریم کورٹ نے سٹے کر دیا ہے، تو یہ سب جو زمینیں ایکوائر کی جا رہی ہیں کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، تو یہ مافیا کا کنٹرول جو ہے وہ تو ریاستی اداروں کے اوپر بھی آ گیا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے بہت سے ریاستی ادارے بھی اپنے کاروبار کو توسیع دینے کے لیے مافیا کی طرح بیہیو کرتے ہیں، اور ملک ریاض اور بیریئر ٹاؤن جیسے بڑے اداروں کو استعمال کرتے ہیں، ان کو فرنٹ پہ لاتے ہیں، ان کے بلڈوزر اور مشینوں سے زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، ان سے اپنی ہاؤسنگ اسکیمیں ڈیولپ کرواتے ہیں۔ اور اگر اس مافیا کی آپ نے ایک مثال دیکھنی ہے تو 2010 کی اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو پڑھیں، جو ایک سیشن جج نے، وہ ایک منہاج صاحب تھے، بڑے ایماندار جج تھے، وہ جو اب ریٹائر بھی ہو گئے، انہوں نے 2010 کی ایک رپورٹ میں سپریم کورٹ میں پیش کی، اور افتخار محمد چودھری صاحب جو ہے ان کے حکم پہ وہ رپورٹ تیار کی گئی تھی، اور وہ رپورٹ دیکھ کے خود اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب بھی گھبرا گئے تھے، اور وہ رپورٹ پڑھ کے انہوں نے اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا تھا، اور پھر کہا تھا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس رپورٹ میں جو ہے وہ حدود سے تجاوز کیا گیا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہے جوڈیشری کا، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور کے، جن کو کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کی بحالی کے بڑے ہیرو تھے اور پاکستان میں آئین کی بالادستی قائم کی، وہ خود بھی۔ اور اس رپورٹ میں کیا تھا؟ اس رپورٹ میں واضح طور پہ یہ لکھا تھا سیشن جج صاحب نے کہ یہ جو بیریئر ٹاؤن ہے، یہ جو آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، یا دوسرے جو ڈی ایچ ایز ہیں، یہ جو ہیں عوام پہ دباؤ ڈالتے، لوگوں پہ زمینوں کے لیے جھوٹے پرچے کٹوائے جا رہے ہیں، لوگوں کے خلاف جو ہے ان سے زمینیں حاصل کی جاتی ہیں، بلیک میل کیا جاتا ہے، تھانوں میں ان پہ ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو دباؤ میں لایا جاتا ہے، اور یہ لوگ اپنا آڈٹ بھی نہیں کرواتے ہیں، خاص کر جو قانون کے تحت بنائے گئے اسٹیچوٹری ادارے ہیں جو کہ ہاؤسنگ اسکیمیں، وہ اپنا آڈٹ بھی نہیں کرواتی۔ اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ان سب کا اسپیشل آڈٹ کیا جائے، اور یہ لوگ ٹیکس کی چوری بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کو دباؤ ڈال کے ان کی زمینیں بھی چھینتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، اور پولیس کے ادارے جو ہیں ان کے ٹول بنے ہوئے، اعلی کار بنے ہیں۔ تو یہ تھی وہ سیشن جج کی رپورٹ جو آج سے 11 سال پہلے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور ہمارے سپریم کورٹ جو ہے اس وقت اس کی ساری توجہ جو ہے وہ گجر نالہ پہ ہے، لیکن جو اس پاکستان کے سیاسی گجر ہیں ان کا احتساب کرنے کی کوئی بات نہیں کرتی۔